بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سننے میں آیا ہے کہ کسی ایک شخص نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ ایک صحابی تھے دور جہالت میں، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو وہ جتنے قبیلے میں ان کے ارد گرد اس کے زیر اثر جو لوگ تھے، تو وہ ان کے ساتھ مل کر جو ان کے خاندان میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دو گور کیا کرتے تھے۔ اس وقت دور جہالت میں یہی روایت تھی۔ تو ان صحابی نے جب اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضور نے کہا کہ دور جہالت کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ایک اور میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے شک ہے کہ مجھے شاید وہ چیز یا وہ گناہ مجھے معاف نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے وہ کیا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں کاروبار کے سلسلے میں کسی دور دراز کے شہر میں گیا تھا اور میں کئی سال بعد واپس آیا۔ میں جب واپس آیا تو دروازہ ایک بچی نے کھولا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اور میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو میں نے اپنی بیوی پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ جاتے وقت میں نے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو پالنا، اگر بیٹی ہوئی تو جیسے زندہ غور کرتی ہیں ویسے کر دینا۔ تو وہ بیٹی کو جب پتہ چلا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں تو بابا بابا کہہ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میرا دل پسیج گیا، لیکن میں چونکہ گاؤں کا سردار تھا اور میرا اثر و رسوخ تھا اور میں نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر بہت سے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا اور ان کو میں اس چیز کی طرف مائل کرتا تھا، تو میں اس وجہ سے کہ کہیں گاؤں والے یہ نہ کہیں کہ ہماری بچیوں کو تو زندہ درگور کیا لیکن اپنی بچی کو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو میں اس بچی کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ بچی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے، میرے ساتھ ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے، اور اسے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے جنگل میں جا کے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ وہ میرے دل کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے کہ جب بھی میں اس کی آواز سنتا ہوں، اس کی کلکاریاں سنتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو میرے دل کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے ایسے ظلم کیا ہے کہ جو میرا اللہ اس کو شاید معاف نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انہیں کہا گیا کہ اس کا جتنا بھی دور جہالت کی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب معاف ہو گئے ہیں اسلام لانے کے بعد، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اب کون سا دور ہے، یہ کیسا دور ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، یہ کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں کہ ایک 7 دن کی بچی، اور وہ بھی پہلی اولاد، ابھی اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو 2 4 6 کتنے بچے ہوں اور بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، لیکن پہلی اولاد کے اوپر ہی، پہلی اولاد کی تو خوشی دیدنی ہوتی ہے، ماں کو بھی، باپ کو بھی، سارے گھر والوں کو بھی، سسرال کو بھی، سب لوگوں کو بڑا چاؤ ہوتا ہے، بڑا خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ کیسا درندہ شخص تھا کہ جس نے 7 دن کی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے دل کو کچوکے نہیں لگے، اس کے دل کو ٹھیس نہیں لگی، اس کے دل کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کیسا پتھر دل شخص تھا جس نے یہ عمل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں دین سے دوری، یہ چیز دین سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر اخلاقیات کی وجہ سے بھی ہے کہ اخلاقیات کا کیا جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے کہ ہمیں کس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور حکومت کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ایسے واقعات کو ایک سبق آموز سزا ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو، دنیا جہان کو، پورے پاکستان کو ایک میسج آئے کہ اس قسم کی حرکت کوئی نہ کرے۔ مجھے ایک چھوٹا سا کلپ یاد آ رہا ہے جو چند دن سے وائرل ہوا ہے کہ اس میں ایک دیہاتی ایک پولیس والے کو زد و کوب کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، اور اس کو گھیرا ہوا ہے 7 8 10 لوگوں نے، دیہاتیوں نے، اور اس کو اکیلا وہ پولیس والا ہے، اس کو کر رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو سوٹے مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کلپ کا دوسرا حصہ نظر آتا ہے کہ جس میں وہ ہاتھ
اس کے پیچھے بندے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے دو پوتوں کو، میں اپنی ساری جنریشن کو یہ کہوں گا کہ پولیس والے کی طرف دیکھ کر آپ نے کھانسنا بھی نہیں ہے، اس کو انگلی نہیں لگانی، وہ جب آپ کے پاس سے پولیس والا گزرے تو اس کو سلوٹ مارنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے جو اسلامی شعائر ہے اور اسلامی جو ہماری قوانین ہے، ان کا جو عمل درآمد ہونا ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہی چیز انصاف لا سکتی ہے۔ قصاص اور دیت، کہ خون کا بدلہ خون، اگر یہ چیز کہتے ہیں کہ اس میں حیات ہے، اس میں اگر آپ نے ایک قاتل کو کیا، کسی نے قتل کیا اور اس قاتل کو آپ نے اگر سزا دے دی اور گردن زدی کی یا پھانسی چڑھا دیا، تو اس میں معاشرے کی حیات ہے اور بقا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ جب اس کو یہ سزا ملے گی تو سارے لوگوں کو کان ہو جائیں گے یہ حرکت نہیں کرنی۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا وکیل کر لیا جاتا ہے اور وکیل اتنی تاریخ پر تاریخ دیتا ہے اور اتنے اس کو لمبا کھینچتے ہیں کہ اب یہ جیسے یہ مسئلہ ہوا ہے ابھی جو بچی کو قتل کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا واضح ہے کہ اس میں ایک ہفتے کے اندر اس کو فیصلہ کر کے اس کو سزا دے دینی چاہیے۔ یہ وہ موقع ہیں کہ جب گورنمنٹ کو اپنی رٹ اور قانون کو اپنی عمل درآمد کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں شو کرنی چاہیے، اور اسی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں اور اسی سے معاشرے میں امن اور امان قائم ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔